بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو، اور جماعت ہے ہماری سوم، جس میں سبق نمبر 18 کا کل ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج ہم نے اس کو دوسرے حصے میں پڑھنا ہے۔ آپ سب واقف ہیں، ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 18 ہے ہمسائے۔ آج اس سبق میں آپ نے جن حاصلات تعلم پر کام کرنا ہے یا جن کے متعلق کچھ اور سیکھنا ہے، وہ ہے سبق جس میں نظم و نثر دونوں شامل ہیں، ان کو پڑھ کر اس کے متن کے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں۔ اب جب ہم سوالات کے جوابات دینے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی متن ہو سکتا ہے، آپ کی کتاب سے باہر سے بھی لیا جا سکتا ہے، صرف اس کا موضوع یا عنوان وہ رکھا جاتا ہے، جیسے ہمسائے ہیں تو یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ آپ کو اسی سبق کا متن دیا جائے، بلکہ ہمسائے کے موضوع پر آپ کی معلمہ خود سے ایک اقتباس لکھ کے اس میں سے بھی سوالات دے سکتی ہیں، لیکن آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ آپ ان سوالات کو پڑھیں، اس متن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے بعد سوالات کے جوابات دے سکیں۔ اردو میں لکھے گئے کسی بھی پیغام، عبارت یا علامت کو روانی سے پڑھ سکیں، یعنی اٹک اٹک کر نہ پڑھیں بلکہ اردو کو روانی سے پڑھنا سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ جانتے ہیں ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے اسلامی نقطۂ نظر پر بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کو قیامت کے دن بھی ہم سے ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو بالکل بھی آپ یہ اس بات سے خود کو نہیں بچا سکتے کہ آپ کے گھر میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے بن رہے ہوں لیکن آپ کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا ہو۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دی، اسی بات کا درس دیا کہ اگر آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں، اس صورت میں کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے۔ تو آپ کو اپنے ارد گرد والوں سے، محلے والوں سے، پڑوسیوں کے حال احوال سے واقف رہنا چاہیے، اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی مدد کرتے رہیں۔ اچھا جی، ہم کریں گے دہرائی۔ آپ جانتے ہیں کل ہم نے اس میں ضمیر کی مشق کی تھی، ایک ورک شیٹ آپ کو دی تھی۔ آپ نے جلدی سے اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے محلے کے کسی دوست کا تعارف کروانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کل ہم نے جماعت میں بھی اس کی مشق کی تھی، ہر بچے نے 5 جملے بولے تھے۔ آج آپ کیا کریں گے کہ ہر بچہ اپنے محلے کے ایک دوست کا اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے تعارف کروائے گا۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کیجیے۔ دہرائی آپ سب نے کر لی، پڑھنے سے پہلے کی ایک سرگرمی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمسایہ کا لفظی معنی ایک چھاؤں میں رہنے والا ہے؟ سایہ چھاؤں کو کہتے ہیں نا، سایہ چھاؤں کو کہتے ہیں، دھوپ سے بچنے، بارش سے بچنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے۔ ہم سایہ ایک چھاؤں میں رہنے والا، اس سے مراد قریب کے مکان میں رہنے والا ہوتا ہے۔ ہمسائے کو پڑوسی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمسائے کا دوسرا نام کیا ہے؟ پڑوسی۔ آپ کے ساتھ اور سامنے والے گھر میں کون کون رہتا ہے آپ نے یہ بتانا ہے، اور ہمسایوں میں سے کس کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہے۔ تو ویڈیو کو آپ روکیے اور ہر بچہ ہاتھ کھڑا کر کے ان دونوں سوالات کے جوابات دیں۔ تو یقیناً آپ نے ان دونوں سوالات کے جوابات دیے، تو آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ آج آپ سبق پڑھیں گے اور اس سے متعلقہ جو متن پڑھیں گے اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات دینے کی مشق کریں گے، اور مزید مشق میں جو شامل آج کے متن سے سوالات ہوں گے ان کو حل کریں گے۔ تو جلدی سے آپ سب اپنی کتابیں کھولیے، اپنے سامنے میز پر رکھیے۔ سب سے پہلے سبق کے خاص الفاظ میں آپ کو پڑھنا سکھاؤں گی، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے، پہلے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد دل میں ان کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے جی معاشرہ۔ سب سے پہلا کیا لفظ ہے؟ معاشرہ۔ حقوق، دوسرا لفظ ہے حقوق۔ اجنبی، ناواقف جس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی۔ حسن سلوک، اس لفظ کو ہم پڑھیں گے حسن سلوک۔ تیمارداری، خلل، اور پڑوسی۔ متن کچھ اس طرح سے ہے۔ انسانی تہذیب کی بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہے۔ والدین، اولاد اور رشتہ داروں کے علاوہ انسان کا سب سے زیادہ واسطہ پڑوسی سے پڑتا ہے۔ مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا، غم کی گھڑی میں حوصلہ دینا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اچھے پڑوسی کی نشانی ہے۔ ایک علاقے میں رہنے والے گھر ایک دوسرے کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔
معاشرہ بہت سے لوگوں کے مل کر رہنے سے بنتا ہے۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے۔ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق کی بہت اہمیت ہے، جنہیں ادا کیے بغیر مثالی اور پرامن معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے بعد رشتہ داروں اور ان کے بعد ہمسایوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ان میں رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے حقوق الگ الگ واضح کیے گئے ہیں۔ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک انسان کی ایماندار اور متقی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہمسائے غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لازمی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمسائے کی عزت نفس اور احترام کرنے کی تلقین فرمائی۔ کتنا اچھا سبق ہے نا، جس میں بہت تفصیل سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمسایوں میں کون سے لوگ شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو والدین اور اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار اور رشتہ داروں کے فوراً بعد آپ کے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کا کہا ہے۔ اب ہمسایوں میں دو طرح کے ہمسائے ہیں، ایک وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور ایک وہ ہمسائے جو اجنبی ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے۔ ان دونوں صورتوں میں ہمسایوں کے الگ الگ حقوق جو ہیں وہ اسلام نے وضع کر دیے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ہمسائے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ وہ چونکہ اللہ نے آپ کے ہمسایہ ان کو قرار دیا ہے، وہ آپ کے گھر کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ان کے بھی آرام، ان کے سکون اور ان کے لیے خیال رکھیں۔ بالکل بھی کچھ ایسا نہ کریں، کوئی ایسی شرارت نہ کریں، کچھ ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ پریشان ہو یا ان کی دل آزاری ہو، کیونکہ اگر آپ وقتی طور پہ کوئی خاموش بھی ہو جاتا ہے، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کو جواب دے سکے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ اس کے تنگ کرتے رہیں، اسے پریشان کرتے رہیں، اسے شرارت کرتے رہیں اور آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کیجئے۔ شاباش، جلدی سے کیجئے۔ سبق کو سمجھنے کے بعد ایک انفرادی سرگرمی، ہمسائے کے حقوق سے متعلق کسی ایک آیت یا حدیث کا ترجمہ چارٹ پر خوش خط تحریر کریں۔ ہم نے 2-3 احادیث اور آیات جو ہیں ان کے ترجمے آج تک پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سب کے پاس اگر کمپیوٹر شیٹ موجود ہے تو آپ اس پر ابھی ان آیات کا ترجمہ خوش خط انداز میں تحریر کیجئے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجئے۔ انفرادی سرگرمی کے بعد آپ جانتے ہیں ہم کرتے ہیں گروہی سرگرمی۔ جماعت کو آپ کی معلمہ گروہوں میں تقسیم کریں گی، اور تقسیم کرنے کے بعد ایک محلے کا منظر بنانا ہے آپ نے۔ ہر گروہ محلے کا ایک گھرانہ بن جائے۔ ہمسایوں کے مابین کسی بھی معاملے پر ایک ٹیبلو تیار کریں، جیسا کہ بچوں کے جھگڑے کو بڑے سلجھائیں۔ یہ ایک آپ کے پاس موضوع ہے کہ جیسے آپ محلے میں کھیلتے ہیں، آپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، تو اب آپ کے بڑے جو ہیں وہ کس طرح سے اس معاملے کو سلجھائیں گے، اس پہ آپ نے ایک ٹیبلو کرنا ہے تیار۔ ٹیبلو میں ہمسایوں کے متعلق اسلامی تعلیمات کو دہرایا جائے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اگر ابھی سے آپ اس کی مشق شروع کریں گے تو آنے والے دنوں میں، مستقبل میں، جس وقت آپ بڑے ہوں گے، آپ حقیقی زندگی میں، عملی زندگی میں شامل ہوں گے، خود سے گزار رہے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مستقبل کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی بھی کیجیے۔ گروہی سرگرمی کے بعد مشق کا سوال نمبر 1، جس میں ہر طالب علم نے باری باری سبق کے مختلف حصے پڑھنے، جیسا کہ میں نے پڑھا، تو آپ نے، آپ کی معلمہ جیسے آپ کو ہدایت کریں گی، آپ نے سبق کی بلند خوانی کرنی اور پھر ان سوالات کے زبانی جوابات اپنی معلمہ کو دینے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھرنا ہے۔ سوال نمبر 3، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کیجئے۔ یہ خالی جگہ پر کا جو سوال ہے یہ آپ کی کتاب سے، آپ کے آج کے سبق سے لیا گیا۔ اور سوال نمبر 6 ہے، سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں آپ نے۔ اس میں 2 سوالات ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور غیر مسلم ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے گھر کے کام میں شامل ہے ہمسائے
یا اپنے علاقے میں موجود ضرورت مند بچوں کو کوئی تحفہ دیجیے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ تحفہ اس انداز میں دیا جائے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ورک شیٹ میں آپ کے پاس ایک اقتباس دیا گیا ہے، خالصتاً آپ کو جو آج حاصل تعلم تھا کہ آپ کوئی بھی اقتباس پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہوں۔ تو اس اقتباس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں ان کو آپ نے نیچے لکھ کر لانا ہے۔ یہ ہمارا آج کا کام تھا۔ ہم نے آج متن کی پڑھائی کی، اس سے متعلقہ سوالات کو سمجھا، ان کے جواب دینے کی کوشش کی، اور یہ سمجھا کہ ہمارے آج کے سبق میں متن میں کیا چیزیں شامل تھیں۔ انشاءاللہ کل اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔